کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ 1000 مہینے سے زیادہ ہے۔ اگر اس رات میں آپ کا کوئی امتی عبادت کر لے پوری رات، تو 1000 مہینے تو اس نے کیا تھا، ان کو میں 1000 مہینے سے زیادہ کروں گا۔ اب زیادہ کتنا کرے گا یہ اللہ جانتا ہے۔ 1000 مہینے تو ہے، اب 1500 مہینے کرتا ہے، 1500 کرتا ہے، 2000 مہینے کرتا ہے، یا 1001 مہینہ کرتا ہے، مگر 1000 مہینے میں تو شک ہی نہیں ہے۔ 1000 مہینے میں شک نہیں ہے، یعنی 83 سال 4 مہینے تو اس کی عبادت ایک رات میں ہو گئی۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں آسمان سے ستارے، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں زمین پر، اور روح سے مفسرین کرام نے انبیاء کرام کی روحیں بھی لی ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام روح الامین بھی لیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی فرشتے روحیں، پاک روحیں اس رات میں نازل ہوتی ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ، اللہ کے حکم سے یہ نازل ہوتے ہیں، اور یہ پوری کی پوری رات جو ہے یہ سلامتی والی، ہر کام اس کا سلامتی والا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے کس ٹائم ہوتا ہے، تھوڑا سا ٹائم 5 منٹ کا ٹائم تھا مگر نکل گیا۔ اللہ نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ ایسے غلط بولتے ہیں، یہ رات ختم نہیں ہوتی ہے نہ 5 منٹ میں نہ 10 منٹ میں، ہی حتی مطلع الفجر، یہ مغرب سے شروع ہوتی ہے، اور مطلع الفجر یعنی فجر صبح صادق تک یہ رات جو ہے یہ لیلۃ القدر کی رات ہی ہوتی ہے۔ یہ شک کرنا، شبہ کرنا کہ یار تھوڑی سی دیر کے لیے تھا، یہ اس میں تو درخت سجدہ کر رہے تھے، پتھر سجدہ کر رہے تھے، یہ اور بات ہے، کسی پر اللہ تعالیٰ اپنے راز کھولنا چاہے تو الگ بات ہے، مگر کسی کو نظر آئے یا نہ آئے یہ رات پوری ہوتی ہے۔ لیکن یہ رات کب ہوتی ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات رمضان شریف کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، یعنی 20 کے بعد، 20 تاریخ کی عصر کی نماز سے 20 رمضان کے عصر کی نماز میں آپ مسجد میں پہنچ جائیں، اور 10 دن کا یہ اعتکاف اس لیے ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نکلا تو اس لیے تھا کہ تم لوگوں کو لیلۃ القدر کی رات کا تعین کر دوں،
یعنی بتا دوں کہ وہ رات کون سی ہوتی ہے، لیکن ان دو مسلمانوں کے آپس میں لڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ خیر مجھ سے بھلا دی، مجھے بھلا دیا۔ اب میں بھول گیا، بتا نہیں سکتا کہ کون سی رات ہے وہ، مگر ہاں میں تمہیں اتنا بتا دیتا ہوں کہ وہ رمضان شریف کی تاک راتوں میں، تاک راتوں سے مراد 21، 23، 25، 27، 29، اس کو تاک راتیں ہیں۔ لیکن بعض بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ حضور نے جو فرمایا برحق ہے، لیکن یہ 20، 22، 26، 28 اور 30 بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اس طرح کہ خدا نخواستہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ابر چھایا ہوا ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں پورے ملک میں، چاند دیکھا مگر نظر نہ آیا، حالانکہ چاند ہو چکا ہے مگر مسلمانوں کو نظر نہیں آیا۔ تو پتہ چلا اس حساب سے تو جس کو ہم 21 سمجھ رہے ہیں وہ دراصل 20 تاریخ کو 21 ہو گئی ہے، اور جس کو ہم 21 سمجھ رہے ہیں وہ 22 تاریخ ہے، اور جس کو ہم 23 سمجھ رہے ہیں وہ 24 تاریخ ہے، کیونکہ غلطی ہو گئی ہے نا، چاند دیکھنے میں غلطی ہو گئی ہے۔ اس لیے رمضان شریف کا آخری عشرہ جو ہے یہ ضروری ہے، یعنی پورے 10 دن جاگنا، رات کو، دن کو سو جاؤ اور رات کو جاگ کر عبادت کرو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، درود فیروزی پڑھو، درود شریف پڑھو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، نفل نمازیں پڑھو، صلاۃ و سلام پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالی جب فجر ہوگی تو آپ کو پتہ چلا کہ آپ نے 83-84 سال کی عبادت کر لی، اتنی تو آپ کی عمر بھی نہیں تھی۔ یہ تو 1 سال کی بات ہے، 1 رات کی۔ کچھ خوش نصیب تو ایسے ہیں کہ وہ ہر سال اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ہر سال اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھو، اعتکاف میں بیٹھنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ کفایہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی محلے کی مسجد میں ایک آدمی بھی بیٹھ جائے تو سب کے سر سے سنت اتر گئی، پورے محلے والوں سے سنت ان کی پوری ہو گئی۔ اور اگر ایک بھی نہ بیٹھے تو سمجھو سب تارک و سنت ہو گئے، جتنے بھی محلے کے لوگ ہیں وہ سب کے سب تارک و سنت ہو گئے۔ مگر اس سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں بہتر کہ جب مسلمانوں پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ان کی مدد کرنا